بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، زمانے قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ مسجد اقصی کی تاریخ اور مختلف ادوار کا مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔ وہ ویڈیو بھی بہت اہم ہے، اسے بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں لنک دے دیا جائے گا۔ اور آج کی یہ ویڈیو ہر اس مسلمان کے لیے بہت اہم ہے جسے مسجد اقصی سے سچی محبت ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی بہت ہی زبردست فضیلت بیان کریں گے، یقیناً جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور دل کو سکون حاصل ہوگا۔ احادیث میں جس سرزمین کی فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے، اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام علیہ السلام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جن میں سے چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یہ ہیں: سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوشع علیہ السلام، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین یعنی بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی تھی۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں تو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین یعنی بیت المقدس پر ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس سرزمین یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور معراج کی ابتدا اسی بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے ہوئی تھی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو بابرکت قرار دیا ہے، جن میں سے چند آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا: اس اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس بھی ہم نے بڑی برکت رکھی ہے، تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا: اور ہم ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں کی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شام میں مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، یعنی اس آیت مبارکہ میں جس سرزمین کو بابرکت کہا گیا ہے اس سے مراد مسجد اقصی یعنی بیت المقدس ہے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 81 میں ارشاد فرمایا: اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو بھی تابع بنا دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ تفسیر طبری میں ہے کہ اس بابرکت سرزمین سے مراد شام ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا، اور انہیں ایک ایسے ٹیلے بلند مقام پر جگہ دی جو پرسکون، قابل اطمینان اور چشمے والا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اس بلند جگہ یا ٹیلے سے مراد بیت المقدس ہے۔ سورہ 3 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے کہ والتین والزیتون، ہمیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے والزیتون کی تفسیر میں قتادہ، ابن زید اور کعب الاحبار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ زیتون سے مراد بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی قسم اٹھائی ہے۔
صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3366 میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام۔ پھر عرض کیا کہ دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الاقصی۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد الاقصی اس کائنات میں بنائی جانے والی دوسری مسجد ہے، اور صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3176 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، ایک میری موت اور پھر بیت المقدس کی فتح۔ اور بخاری شریف ہی کی ایک حدیث نمبر 4492 میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور بخاری شریف ہی کی حدیث نمبر 1189 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص ارادہ کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے: مسجد الحرام، مسجد الرسول یعنی کہ مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی کہ مسجد اقصی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 430 میں آتا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی فرمائی تھی۔ زمین کی پشت پر مسجد اقصی وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع ہوا اور با جماعت نماز ادا فرمائی۔ یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے سوائے مسجد اقصی کے۔ اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8553 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے۔ اس کے لیے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا، یا فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ افضل ہوگا، یعنی کہ مسجد اقصی بیت المقدس کی زیارت کرنا ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد اقصی کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اور صحیح حدیث کی روشنی میں مسجد اقصی میں ایک نماز کا اجر و ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1408 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا کہ ایسا فیصلہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوسری دعا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اور تیسری دعا جو انہوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ، جو آدمی اس مسجد یعنی کہ مسجد اقصی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرمائی ہیں کہ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ اور ہمارا بھی یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جو مسلمان سچے نیت سے، سچے ارادے سے، ثواب کی نیت سے بیت المقدس کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے اور پسند بھی آئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔
اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس طرح کی معلوماتی، اخلاقی، تربیتی اور اسلامی تاریخی واقعات کی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔